الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ حضرات معزز و مکرم سامعین کرام، سورہ ملک کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس سورت کے اندر 30 آیتیں ہیں۔ انتیسویں پارے کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ ایک رکوع جو 14 آیات پر مشتمل ہے کچھ مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اس سورت کی فضیلت پہلے سن لیں کہ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورہ ہر مومن کے سینے میں رہے۔ اور سورہ یاسین شریف کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح کا ارشاد ہے۔ اس سورت کا نام سورہ واقعہ، سورہ منجیہ بھی ہے۔ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے۔ تنجیہ من عذاب القبر، یہ سورت عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ اس سورت نے ایک شخص کی سفارش کی اور اس شخص کی مغفرت ہو گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر رات سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں ساری سلطنت ہے، سارا ملک ہے۔ تبارک الذی، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ تبارک، بہت زیادہ برکت والی ہے وہ ذات، یعنی تمام چیزوں میں برکتیں ڈالنے والا اللہ ہے۔ ہر قسم میں، ہر طرح کی برکتیں جو ذات ڈالتی ہے اس ذات کا نام اللہ ہے۔ چنانچہ ہم درود شریف کا جو دوسرا جز ہے، دوسرا پارٹ ہے، ہم اس میں یہی کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہر چیز میں برکتیں وہی ڈالتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب بھی کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام کی برکت اس میں آ جائے گی اور کھانے میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات بابرکت ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے۔ یہاں بیدہ الملک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ید کے معنی ہاتھ، لیکن تمام مفسرین ید کے معنی قبضہ قدرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، دل، دماغ سے ماورا ہے۔ اللہ کیسا ہے یہ ہمارے ذہن میں سما نہیں سکتا، اور اس چیز کا خیال کہ اللہ کیسا ہے شریعت نے روک لگا دی ہے۔ تم سوچنا بھی نہیں کہ اللہ کیسا ہے۔ ہاتھ ہے، پیر ہے،
دل ہے، دماغ ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات ماورا ہے، بہت اوپر ہے، بہت بلند ہے۔ بس ہمیں یہ صرف حکم دیا گیا کہ تمہارا خالق و مالک ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام سلطنت ہے، تمام ملک ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ جسے چاہیں ملک اور سلطنت دے دیں اور جس سے چاہیں آپ چھین لیں، ہر قسم کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک شخص کو ملک مل گیا، وزیر اعظم بن گیا، بادشاہ بن گیا، تو پھر آگے خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ ملک، یہ سلطنت، یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ہے یا چھن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں تمام سلطنت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ کل بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام سلطنت تھی، آج بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور کل بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں رہے گا۔ اس دنیا میں بھی حکومت اللہ کی اور اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی حکومت اللہ ہی کی ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ جسے چاہے بادشاہت میں سے کچھ تصرف دے دیتا ہے دنیا میں اور جسے چاہے غریب بنا دیتا ہے۔ آج بادشاہ ہے کل فقیر ہے، آج امیر ہے کل غریب ہے، یہ تو الٹ پھیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیاہ، وہ ذات ایسی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی کو، پہلے زندگی ہوتی ہے پھر موت آتی ہے۔ یہاں قرآن کا اسلوب دیکھو، الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے موت کا ذکر ہے پھر زندگی کا ذکر ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ ایک مرد مومن کو ہمیشہ موت ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ اگر آخرت کی تیاری کرنی ہو تو جب تک موت کا ذہن میں خیال نہیں ہوگا، ذہن میں موت کو رکھ کر زندگی نہیں گزارے گا، تب تک آخرت کی تیاری مشکل ہے۔ اسی لیے موت کو پہلے ذکر کیا، زندگی کو بعد میں ذکر کیا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ موت کے معنی مر جانا نہیں، موت کے معنی مٹ جانا نہیں ہے، بلکہ موت ایک ذریعہ ہے جو جسم اور روح کے درمیان تعلق، کنیکشن کو ختم کر کے اس روح کو دوسری دنیا میں منتقل کرتی ہے، اس کا نام موت ہے۔ گویا کہ زندگی سے مراد ہماری زندگی کے بعد جو نئی زندگی شروع ہوگی، آخرت کی زندگی، اس سے مراد وہ زندگی ہے کہ اصل جینے کا مزہ تو وہاں ہے، یہاں تو موت ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو چیز بھی ہے یہاں اللہ کے علاوہ سب کو فنا ہے۔ جس نے پیدا لیا ہوا ہے اور جس نے جنم لیا ہے، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں انسان زندگی بھر سیکھتے رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کل ہم اور آپ بچے تھے، گرتے تھے، پڑھتے تھے، چلتے تھے، کھیلتے تھے، پھر جوان ہوئے، شادی ہوئی، پھر ہمارے بچے ہو گئے، پھر بچوں کی پرورش، ایک بچے کو پالا، اس میں کتنی کٹھنائی، مشکلیں ہوتی ہے، پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا، کچھ آسانیاں ہوتی ہے، پھر اس بچے کی پرورش میں ہمارے بچے جوان ہو گئے اور ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ زندگی سیکھنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ اب یہ وقت تھا کہ عیش کریں، اب یہ وقت تھا کہ انجوائے کریں، ہم اب راحت آرام ہو، کیونکہ ہم نے سیکھ لیا۔ میرے بھائیوں، زندگی بھر سیکھو، سیکھنے ہی کی چیز ہے، اور آرام اور عیش کہاں کرنا ہے؟ آخرت ہے، جنت ہے، یہاں عیش ہے ہی نہیں، کسی بھی پہلو میں عیش نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ ہر عیش کے بعد وقتی طور پر آرام ہے، پھر تکلیف ہے، پھر مصیبت ہے۔ یہاں سیکھو، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انسان کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتا ہے،
اور اس امید پر سیکھتا ہے اب ہمیں عیش کرنے کو ملے گا، اب مجھے راحت ملے گی، اب آرام ملے گا. لیکن یاد رکھو آرام ہے ہی نہیں، اس دنیا میں آرام ہے ہی نہیں. سیکھتے سیکھتے مر جاؤ، اور آرام کرنے کے لیے اللہ نے جنت کا مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے. الذی خلق الموت والحیاہ، وہ ذات ایسی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. موت اور زندگی کے فلسفے کو کیوں پیدا کیا؟ کیوں انسان زندہ ہوتا ہے، کیوں مر جاتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کیا مقصد بتایا ہے اللہ نے؟ زندگی اور موت کا کتنا پیارا مقصد بتایا، کتنا اہم مقصد بتایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں، آزمائیں، امتحان لیں اپنے بندوں کا کہ کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زندگی موت کو اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. جن لوگوں نے اس دنیا میں اللہ کو نہیں مانا، بدماشیاں کی، گناہوں سے زندگی آلود ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد اسے سزا دینی ہے. اور جس نے اچھا عمل کیا، اللہ کو مان کے زندگی گزارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر، سنت پر عمل پیرا ہوا، نیک صالح اعمال کیے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جزا دینا ہے، بدلہ دینا ہے. اسی لیے موت و زندگی کا فلسفہ ہے. یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ نہیں کہا اکثر عملا، تاکہ ہم آزمائے بندوں کو کہ کس کا عمل زیادہ ہے، یہ نہیں فرمایا. نیک عمل کس کا زیادہ ہے یہ نہیں فرمایا، فرمایا احسن عملا، کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. پتہ یہ چلا کہ زیادہ عمل اور اچھا نہ ہو تو وہ بھی بیکار ہے. عمل تھوڑا ہو مگر اچھا عمل ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. اور اس لیے بھی کل قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا. والوزن یومئذ الحق. قیامت کے دن وزن بھی ایک حقیقت چیز ہے، ہر عمل کا وزن ہے، عمل کی گنتی ہے ہی نہیں. کل قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ کس بندے کا عمل زیادہ ہے، گنتی کرو گنتی کرو، فلاں کا عمل 1000 ہے، 1 کروڑ ہے، 1 لاکھ ہے، ایسا نہیں ہے. قیامت کے دن ہر عمل کا وزن ہوگا، اور وزن بھی اخلاص کے ساتھ ہوگا. جس عمل میں خلوص، اللہ کے لیے اس عمل کو کیا تھا، اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور جس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا اس کا وزن ہلکا ہوگا. تو میرے بھائیوں، اخلاص کے ساتھ عمل. اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ احسن عملا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. تو زیادہ اچھا عمل کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ اچھا عمل اس کو کہتے ہیں جس میں 2 چیزیں پائی جائیں. کسی بھی عمل کے اندر 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی وہ احسن عمل ہوگا، اچھا عمل ہوگا. اگر ان دونوں میں سے ایک نہیں ہے تو وہ اچھا عمل نہیں ہے. نمبر 1، اچھا عمل اسے کہیں گے جس میں صرف اللہ کے لیے عمل کیا جائے. یہ پہلی شرط ہے، عمل ہو اللہ کے لیے ہو. اگر اللہ کے لیے عمل نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے ہے، شرک کے لیے ہے، تو وہ احسن عمل نہیں ہے، اس کا وزن ہے ہی نہیں. کل قیامت کے دن جس کو دکھلانے کے لیے نیک عمل کیا تھا، اللہ کہے گا جاؤ اسی سے بدلہ مانگو، اسی سے ثواب مانگو جس سے تم نے دکھلانے کے لیے عمل کیا. چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شہید کو بلایا جائے گا جس نے راہ خدا میں اپنی جان دے دی، اور اللہ پاک پوچھے گا بتاؤ میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ، راہ خدا میں، تیری راہ میں نے اپنی گردن کھٹا دی، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اللہ کہے گا مجھے معلوم ہے تو نے شہادت کا مقام کس لیے پایا، تو نے تو دکھلاوے کے لیے کہ لوگ تمہیں بڑا بہادر کہیں گے اس لیے تو شہید ہوا تھا. اور فرشتے کو حکم ہوگا کہ جاؤ اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ. دوسرا، ایک سخی کو بلایا جائے گا
جس نے دنیا میں ہر نیک عمل میں، ہر نیک کام میں انہوں نے مال خرچ کیا، بڑی فیاضی تھی، لوگوں کو کھلانا تھا، ہر نیک عمل میں، مسجد میں، مدرسے میں وہ للہ رقم خرچ کرتا تھا، غریبوں میں، محتاجوں میں بھی دیتا تھا۔ اللہ پاک پوچھے گا بتاؤ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ کوئی بھی کار خیر ایسا نہیں جس میں میں نے مال خرچ نہ کیا ہو، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے خرچ کیا۔ اللہ کہے گا یقیناً تو نے خرچ کیا ہے لیکن میرے لیے نہیں کیا، تو نے تو دکھلاوے کے لیے کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں گے، فیاض کہیں گے، اور یہ دنیا میں کہا جا چکا، حکم ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں لے جا۔ تیسرا، اس عالم دین اور قاری قرآن کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن کی تلاوت کی، رات میں بھی دن میں بھی مسئلے مسائل میں پڑھا رہا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے اس لیے کیا تھا، قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں گے، عالم اس لیے بلا تھا کہ تو لوگ تمہیں علامہ کہیں گے، اور وہ دنیا میں کہا جا چکا، اور حکم ہوگا اور اسے بھی جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ پتہ یہ چلا احسن عمل، اچھا عمل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو، کسی قسم کا دکھلاوا نہ ہو۔ نمبر دو، دوسری شرط نیک عمل کے لیے، اچھا عمل کے لیے، کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عمل اچھا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر کر رہا ہے، تو وہ عمل احسن عمل نہیں ہے۔ تو اچھا عمل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیت ہونی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل ہونا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زندگی موت اس لیے بنائی کہ ہم دیکھیں کہ لوگوں کا عمل کیا ہے، تم میں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ اللہ بڑی زبردست ہے اور بڑا معاف کرنے والا بھی ہے، گناہوں پر سزا دے گا، اور اللہ چاہے گا تو بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اللہ کی قدرت ہے، بیان ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس نے 7 آسمان کو طبق در طبق بنایا، اوپر تلے بنایا، اوپر نیچے بنایا۔ ہر آسمان کے بیچ میں خلا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ 500 سال کے چلنے کی مسافت ہے۔ یہ بالکل ایسا چپک کے نہیں ہے، جس طرح ہماری زمین ہے، 7 طبق زمین ہے، تو اس کے اندر جو فاصلہ ہے آسمانوں جیسا فاصلہ نہیں ہے۔ آسمان اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال ہے، اور ہر آسمان کے اوپر جو دوسرا تیسرا آسمان ہے، نیچے والے آسمان سے اوپر والا آسمان بڑا ہے، وسعت کے اعتبار سے پھیلاؤ زیادہ ہے، پھر اوپر والا آسمان اس سے زیادہ پھیلاؤ رکھتا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا دعویٰ کیا ہے اللہ نے کہ تم اللہ کی بناوٹ میں، اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں نقص اور کمی نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے پرفیکٹ پیدا کیا ہے، اس کے مناسب انداز میں پیدا کیا ہے، جو چیز جہاں رہنی تھی اللہ نے اسی جگہ پر رکھا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت هل تری من فطور۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ نے قرآن میں اور بھی جگہ آسمان کو دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھو، نگاہ دوڑاؤ، اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ نے کیسا عظیم الشان آسمان بنایا۔ آپ نے کہیں بھی کوئی بھی چھت، کوئی بھی عمارت بغیر پلر اور بغیر ستون کے نہیں دیکھا ہے۔ وہ چھت قائم ہی نہیں رہ سکتی ہے جس چھت کے نیچے کوئی ایک نہ ایک ستون نہ ہو۔ ستون کے اوپر، پلر کے اوپر چھت کا قیام ہوتا ہے۔ اتنا عظیم الشان وسعت والا آسمان ہے، لیکن ایک بھی پلر نہیں۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال سے اسی طرح آسمان ہے، ذرہ برابر کوئی تفاوت، کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ نہ آسمان گر رہا ہے، نہ کوئی شگاف ہے، نہ کوئی بھٹن ہے، نہ کوئی نقص ہے۔ آسمان کی طرف دیکھو اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرو۔ اللہ کہتا ہے ایک بار نہیں، ثم ارجع البصر کرتین،
دوبارہ نگاہ کو آسمان کی طرف دوڑاؤ. ایک بار خالی دیکھنے کی دعوت نہیں دی ہے اللہ نے, دوبارہ دیکھو. کہیں کوئی نقص, کوئی عیب نظر آتا ہے اللہ کے آسمان میں؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر, جو دوبارہ جب تم دیکھو گے تو تمہاری نگاہیں تھک ہار کر ذلیل ہو کر واپس لوٹ جائے گی, مگر رب کی بنائی ہوئی قدرت میں کوئی عیب نہیں نکال سکو گے, کوئی نقص, کوئی کمی, کوئی خامی نہیں نکال سکتے. آگے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو, دنیا نا یہ دنا کی مؤنث ہے, دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے, اس لیے اسے دنیا کہتے ہیں. اور آسمان دنیا چونکہ یہ آسمان اس دنیا کے سب سے پہلے قریب ہے, پھر بعد میں دوسرا تیسرا آسمان ہے, اس لیے اس آسمان کو آسمان دنیا کہتے ہیں کہ یہ ہم سے سب زیادہ قریب ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ذریعے, ستاروں کے ذریعے سجا دیا ہے, مزین کر دیا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں کے ذریعے, چراغوں کے ذریعے سے مزین کیا ہے. کبھی شہروں میں تو کبھی کبھار لوگ دیکھتے ہیں آسمانی تجلیات اور چراغوں کا ٹمٹمانا اور آسمان میں ستاروں کی سجاوٹ, قمقمے اور اس چمن اور بزم کا مشاہدہ اکثر دیہاتوں میں ہوتا ہے. لوگ کھلے چھت آسمان کے نیچے سو کر, لیٹ کر اس چمنستان کا مظاہرہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سا ستارہ کدھر ہے, کیا خوشنما منظر ہے. اللہ نے سجایا ہے اس کو, اور یہ بھی نا جب سے قائم ہے تب سے اسی طرح ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں, کوئی ستارہ کم نہیں ہوا. اللہ نے جیسا سجا دیا ہے اسی طرح ہے. ہم اور آپ سجاتے ہیں, 2 دن کے بعد سجاوٹ ختم ہو جاتی ہے, 1 ہفتے کے بعد اس میں زوال آ جاتا ہے. رب نے جیسا بنایا ویسا اب بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا, اس میں فرق محسوس نہیں ہوگا کیونکہ رب نے سجایا ہے. پھر ستاروں کا کیا کام ہے اللہ آگے فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, ہم نے ان ستاروں کو شیطان کو مارنے کے لیے کوڑے کا کام بھی لیا ہے ان ستاروں کے ذریعے سے. میرے بھائیو, قرآن کریم میں دوسری جگہوں پہ بھی آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے 3 کام لیا ہے. ستاروں کے 3 فائدے ہیں, آسمانی تاروں کے 3 فائدے ہیں. پہلا فائدہ, اللہ نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو سجایا ہے. دوسرا فائدہ, ستاروں کے ذریعے سے شیطان کو مارا جاتا ہے. شیطان کو کیوں مارا جاتا ہے؟ شیطان پہلے بادلوں سے اوپر چلا جاتا تھا اور فرشتوں کے درمیان جو باتیں ہوتی تھی, یہ کام انجام دینا ہے دنیا میں, فلاں کام ہوگا, فلاں کام ہوگا, تو شیاطین جا کر 2-4 باتیں سن لیتے تھے اور کاہنوں کو آ کر دنیا میں جو لوگ غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے, ایک سچ کے اندر 100 جھوٹ ملا کر پیش کر دیتے تھے. تو جب قرآن اترنا شروع ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا کتنا اچھا دستور بنایا کہ شیاطین اس میں ملاوٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ذریعے سے شیطان کو مارنے کا کام لیا کہ جب بھی شیاطین بادلوں سے اوپر فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے جاتے ہیں تو وہاں سے ستارے ٹوٹ کر گرتے ہیں, اور ٹوٹ کر گریں گے کیا؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ شیطان کو مارو. یہ 2 کام ہو گیا ستاروں کے ذریعے سے. تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ستارے بنا دیے, ستاروں کے ذریعے سے تم جنگلوں میں, صحراؤں میں اور دریا اور سمندروں کے اندر راستہ معلوم کرتے ہو. یہ بڑا فائدہ ہے. آج بھی ترقی یافتہ دور میں, آج بھی جب بڑے بڑے جہاز سمندر کی لہروں اور بیچ میں چلے جاتے ہیں, سمت اور رخ کا پتہ بھول جاتے ہیں, ہر قسم کے آلات سے دور ہو جاتے ہیں, تو پھر رہنمائی کس سے لیتے ہیں؟ ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی لیتے ہیں. ستاروں کا رخ دیکھ کر اپنی منزل طے کرتے ہیں.
اسی طرح جو لوگ صحراؤں میں پھنس جاتے ہیں، جنگلوں کے اندر راستوں کا سمت اور رخ بھول جاتے ہیں کہ کس ڈگر پر چلنا ہے، کس رخ پر چلنا ہے، تو وہاں پھر رہنمائی کس سے لیتے ہیں؟ ستاروں کے ذریعے سے لیتے ہیں۔ یہ بڑا فائدہ۔ ایک بات یہاں یہ بھی عرض کر دوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے تمام صحابہ کہتے ہیں جس نے نبی کی صحبت پائی ہو، چاہے وہ نابینا ہی کیوں نہ ہو، نبی کی سنگت، نبی کی صحبت میں ایک پل جس نے گزار لیا وہ صحابی رسول ہے۔ موت ایمان پر ہو، ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، اور ایک پل نبی کی صحبت میں گزار لیا، اس کا مقام کیا ہے؟ اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ ستاروں سے 3 فائدے، صحابہ سے بھی 3 فائدے۔ جب صحابہ ستاروں کی مانند ہے، نبی نے کہہ دیا، اب لازم ہے کہ ستاروں کے جو فائدے ہیں وہ صحابہ سے بھی فائدے ہوں گے۔ نمبر 1 فائدہ ستاروں کا کہ ستاروں کے ذریعے سے اللہ نے آسمان کو سجایا۔ صحابہ سے بھی پہلا فائدہ کہ صحابہ کے ذریعے سے اللہ کا دین سجا ہوا ہے۔ سچی بات بتاؤ، اگر صحابہ کی قربانیاں نہ ہوتی تو ہم تک دین پہنچ سکتا تھا؟ یہ تو صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، زندگی وقف کر دی دین کو پھیلانے میں۔ تو دین کو جو سجایا ہے یہ صحابہ نے سجایا ہے۔ جیسے آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ستارے چمک رہے ہیں، جب دین کے اندر مطالعہ کرو گے کہ دین محمدی میں ستارے اسی طرح جگمگا رہے ہیں۔ ستاروں سے دوسرا فائدہ، شیاطین کو ستاروں کے ذریعے سے مارا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی وہ رتبہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے تو شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا تھا۔ شیطان کی مجال نہیں کہ عمر کے راستے پر آ جائے۔ ستاروں کا تیسرا فائدہ، لوگ دریاؤں میں، سمندروں میں، صحراؤں میں ستاروں کے ذریعے سے راستہ کا رخ معلوم کرتے ہیں۔ جنت کا راستہ اگر معلوم کرنا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ اگر معلوم کرنا ہے تو کس کے ذریعے سے معلوم ہوگا؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے، جو قرآنی علوم کے حامل تھے، جو احادیث نبویہ کو ڈائریکٹ اپنے سینے میں منتقل کرنے والے تھے، جنہوں نے نبی سے قرآن کو لیا، جنہوں نے نبی سے حدیث کو لیا، سنتوں کو لیا اور قیامت تک آنے والی امتوں کے درمیان پھیلا دیا، تو جنتی راستہ بھی کہاں سے ملے گا؟ صحابہ کرام کی ذات سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت سے فارغ ہو جائے۔